وزیر محترم، علی جا، آج ہم تخلیہ میں آپ سے کچھ گفتگو فرمانا چاہیں گے۔ حکم کی تعمیل ہوگی علی جا، لیکن انصاف کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کا حکم ہے کہ انصاف میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ خوب، بہت خوب، تم نے صحیح یاد دلایا۔ حضور کے انصاف پر آج ہی ایک تازہ قصیدہ موزوں ہوا ہے، عرض کیا ہے۔ ہمیں چبلا یار، ایک تو ہم اس درباری شاعر سے بڑے تنگ ہیں ابا حضور، جب دیکھو ایک نیا قصیدہ لکھ کے لے آتا۔ انداز گفتگو میں دربار کے آداب ملحوظ رہے شہزادے۔ وزیر محترم اس بات سے شاکی ہیں کہ آپ دربار کے آداب سے بے بہرا ہیں۔ بہرے نہیں ہیں ہم، مگر کوئی کب تک قصیدے سنے؟ ہمیشہ قصیدوں میں انصاف رہ جاتا ہے۔ انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ کون بوڑھا پابجولا؟ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی علی جا، یہ شہر کے مکتب کے صدر مدرس ہیں۔ رحم فرمائیے علی جا، میں بے گناہ ہوں۔ بے گناہ؟ محل کے زیر سایہ مدرسہ بنوا لیا اور کہتی ہو میں بے گناہ ہوں۔ مدرسہ بہت ضروری تھا ابا حضور، اصل پریشانی کی وجہ تو محل ہے۔ جب کوئی فریادی محل میں انصاف کی گھنٹی بجاتا ہے، بچے مدرسے میں چھٹی کر لیتے ہیں۔ خاموش! اس پر اور کون سی فرد جرم عائد ہے داروغہ شہر؟ علی جا، اس شخص نے طبقہ عمرہ کے ایک بچے کو اپنے مکتب میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی یہ جرت! ہم یہ کیا سن رہے ہیں وزیر تعلیم؟ میں لا علم ہوں عالم پناہ، یہ معاملہ میرے گوشے گزار نہیں ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں علی جا، رئیس شہر کے بھانجے پچھلے امتحان میں ناکام ہو گئے تھے، لہذا اس شخص نے انہیں اگلی جماعت میں داخلہ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ عین اسی وقت ایک سبزی فروش کا بیٹا مکتب میں داخل کر لیا گیا۔ بہت اچھے، شاباش شاباش۔ حد ادب شہزادے، ہم حکم دیتے ہیں رئیس شہر کے بھانجے کو مکتب میں داخلہ دیا جائے اور صدر مدرس کو زندہ میں۔ حضور کے انصاف پر جو قصیدہ موضوع ہوا تھا اس کا مطلع عرض کرتا ہوں۔ ابے چپ نہ ہوا تو کہنے دے اپنا قصیدہ، یا ہو گیا انصاف کا ملیدہ۔ حد ادب، آداب دربار ملحوظ رکھے جائیں۔ اور علی جا، یہ شخص ایک مشکوک سیاح ہے۔ مشکوک سیاح؟ یہ کون ہے وزیر سیاحت؟ یہ مملکت کے حدود میں پروانہ راہداری کے بغیر داخل ہوا تھا عالم پناہ۔ مجھے ناحق پابند کیا گیا ہے علی جا، میں مشکوک نہیں ہوں، مورخ ہوں۔ مورخ ہو؟ خوب، گویا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ علم و فن کی شمع کو پروانہ راہداری کی ضرورت نہیں ہوتی ذل الہی۔ روشنی سے کون کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر کی روزن سے باہر نہ جائے؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ ملک خدا داد سے، اور اب ملک نیک آباد کا قصد ہے، وہاں کی تاریخ لکھنا چاہتا ہوں میں۔ ملک کے نیک آباد کی تاریخ لکھو گے؟ ہماری تاریخ نہیں لکھو گے؟ جی، تاریخ کے لیے ماضی بھی ضروری ہے علی جا، اور ایک مورخ کے لیے اس کا مستقبل بھی ضروری ہے، چاہے وہ اس کی سانس کا اگلا ہی لمحہ کیوں نہ ہو۔ لیکن علی جا، میں تو وہاں… تم ہماری تاریخ لکھو گے۔ وزیر محترم، ہم حکم دیتے ہیں کہ اس مورخ کو شاہی خلعت اور سرکاری قلم عنایت کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوگی علی جا۔ داروغہ شہر، وزیر محترم، انہیں رہا کر کے گوشہ تاریخ نویسی میں پہنچا دیا جائے۔ جو واہ کیا فیصلہ، سرکاری قلم سے تو اتنی شاندار تاریخ لکھی جائے گی کہ جتنے شاندار قصیدے میں لکھتا ہوں
مثلا آج جو قصیدہ میں نے تحریر کیا ہے اس کا مطلع کچھ یوں ہے. مطلع ابے انصاف کے بیچ میں اپنا مطلع ان قیدیوں کا کیا حشر ہوگا پہلے یہ بتلا. یہ دونوں قیدی کون ہے وزیر محترم؟ علی شاہ یہ دونوں جھگڑا کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے ہیں. داروغہ شہر ان کی فرد جرم شہنشاہ کے روبرو پیش کی جائے. شہنشاہ معظم ان میں سے ایک شخص کرایہ دار ہے اور دوسرا مالک مکان. میں کرایہ دار ہوں حضور. کرایہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے گزشتہ کئی سالوں سے اس کے مکان میں رہ رہا ہوں. آج نیا تندور لگانے کے لیے صحن میں کھدائی کر رہا تھا تو یہ اشرفیوں سے بھرا دیگچہ نکلا. یہ دیگچہ مجھے ملنا چاہیے بندہ پرور. علی جاں ملاحظہ فرمائیے. صبح سے یہی جھگڑا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ مالک مکان ہے لہذا دیگچہ اس کا ہوا. یہ شخص کہتا ہے کہ کرایہ دار ہے قانونی مکین ہے لہذا دیگچہ اس کا ہوا. اب یہ علی جاں خود فیصلہ فرمائے کہ دیگچہ کس کا ہوا. انصاف ہوگا، ضرور ہوگا. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیگچہ مالک کے مکان کا ہے، لیکن جو قانونی مکین ہے اس کا حق بھی تسلیم ہونا چاہیے. لہذا شاہی خزانے سے ایسا ہی دیگچہ اشرفیوں سے بھر کر اس کرایہ دار کو بخشا جائے تاکہ یہ بھی اس خوشی سے محروم نہ رہ سکے. علی جاں شاہی خزانے سے دور ہوں گی محرومیاں اور اوپر سے کہتے ہو کہ امور مملکت میں حصہ لوگے. مگر ہم تو یہ عرض کر رہے تھے علی جاں. خاموش رہو. ہمارا انصاف کہتا ہے کہ زمین مملکت کی ہے جس سے یہ دفینہ نکلا، اور مملکت ہماری. لہذا اشرفیوں سے بھرا ہوا یہ دیگچہ شاہی خزانے میں جمع کیا جائے. کیا فیصلہ ہے؟ کیا فیصلہ فرمایا؟ اسی مناسبت سے قصیدہ عرض کیا ہے. صبر